السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب تمام سامعین و ناظرین کا چوک انڈسٹر اکیڈمی پر خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کا جو موک ٹیسٹ ہے وہ پی جی والے کے لیے ہے جو CUET 22 تاریخ کو ایگزام ہے۔ اور میں آج کی ویڈیو میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی پی جی کی تیاری کر رہے ہیں اور JNU کے علاوہ یعنی جامعہ یا پھر AMU، جامعہ کا تو ڈیٹ پہلے نکل چکا ہے، AMU کا کل ڈیٹ آیا ہے۔ جو لوگ بھی پی جی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور AMU میں خاص کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، وہ ضرور یہاں پر فارم اپلائی کریں انشاءاللہ۔ مطلب یہاں JNU، جامعہ یا پھر AMU، ان تینوں میں سے کہیں نہ کہیں ضرور ہو جائے گا۔ تو فارم آ چکا ہے، جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں، خواہش مند ہیں، وہ ضرور فارم بھریں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے افسانوی مجموعہ کیا بولنا ہے؟ افسانوی مجموعہ خیالستان کس کا ہے؟ سجاد حیدر یلدرم، قرۃ العین حیدر، کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سجاد حیدر یلدرم۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اردو کا ریچرڈسن کسے کہتے ہیں؟ اردو کا ریچرڈسن ریچرڈسن کسے کہتے ہیں؟ رشید احمد صدیقی، عبدالحلیم شرر، مولوی عبدالحق حیات اللہ انصاری۔ اس کا صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال یہ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ سجاد حیدر یلدرم، منشی پریم چندر، علی سردار جعفری یا پھر سجاد ظہیر۔ اس کا صحیح جواب ہے منشی پریم چند۔ اگلا سوال ہے غبار خاطر خطوط کا مجموعہ کس کا ہے؟ غبار خاطر خطوط کا یہ مجموعہ ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس کا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد، محمد حسین آزاد، غالب یا پھر الطاف حسین حالی۔ اس کا صحیح جواب ہے ابوالکلام آزاد۔ اگلا سوال ہے جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے پھولوں کی، عجب بہار کے ان زرد زرد پھولوں کی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ناسخ، آتش، مجاز، اختر الایمان۔ اس کا رائٹ اور صحیح آنسر جو ہے وہ ہے ناسخ۔ اگلا سوال ہے رسالہ آج کل کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ رسالہ آج کل کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ بجنور، دہلی، لکھنؤ یا پھر حیدرآباد۔ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے دہلی۔ کہاں ہے؟ دہلی۔ اگلا سوال ہے فیروز بخت کس مثنوی کا کردار ہے؟ فیروز بخت کس مثنوی کا کردار ہے؟ قدم راؤ، پدم راؤ، سحر البیان، گلزار نسیم یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سحر البیان۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کا ہے۔ کس کا ہے؟ میر حسن کا ہے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا مصنف اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا ادیب کہلاتا ہے؟ کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، سہیل عظیم آبادی، پریم چند۔ ان میں سے کون سا مصنف اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا ادیب کہلاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے پریم چند۔ کیا ہے؟ پریم چند۔ اگلا سوال ہے اردو کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ مشرقی ہند، مغربی ہند، برج بھاشا یا قنوجی۔ اس کا صحیح جواب ہے مغربی ہند۔ کیا ہے؟ مغربی ہند۔ اگلا سوال ہے گریسن نے ہندوستان کی آریائی زبانوں کو کتنی شاخوں میں تقسیم کیا ہے؟ 2، 3، 4 یا پھر 5۔ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ اگلا سوال ہے پنجاب میں اردو کس ماہر لسانیات کی تصنیف ہے؟ مسعود حسین خان، شوکت سبزواری، محمود شیرانی، عبدالقادر سروری۔ اس کا صحیح جواب ہے محمود شیرانی۔ کیا ہے؟ محمود شیرانی۔ اگلا سوال ہے زبان و علم و زبان علم زبان کس کی تصنیف ہے؟ عبدالقادر سروری، محی الدین قادری زور، مسعود حسین خان، محمود شیرانی۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے عبدالقادر سروری۔ کیا ہے؟ عبدالقادر سروری۔ اگلا سوال دیکھتے کیا ہے۔ اگلا سوال کہ شوکت سبزواری نے
لسانیات کے موضوع پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ اردو زبان و ادب، اردو لسانیات، مقدمہ تاریخ زبان اردو، پنجاب میں اردو۔ اس کا صحیح جواب ہے اردو لسانیات، اردو لسانیات۔ یہ جو ہے مسعود حسین خان کا ہے، کس کا ہے؟ مسعود حسین خان کا۔ پنجاب میں اردو جو ہے یہ حافظ محمود شیرانی کا ہے، کس کا ہے؟ حافظ محمود شیرانی۔ اگلا سوال ہے ایسی صنف شاعری جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں کیا کہلاتی ہے؟ تراسی، ہائکو یا ہاکو، آزاد نظم یا بند؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہائکو، ہائکو یا ہاکو۔ اگلا سوال ہے قصیدہ کس کی ایجاد ہے؟ ایرانیوں کی، تورانیوں کی، ہندوستانیوں کی یا پھر عربوں کی؟ تو یہ اس کا آپ کو معلوم ہوگا عربوں کی۔ اگلا سوال ہے گریز کس صنف سخن میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ نظم، قصیدہ، مثنوی، غزل؟ تو اگر آپ کو قصیدے کا اجزائے ترکیبی یاد ہوگا، تشبیب، غریز، مدح، دعا، تو یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے نہ قسمت، نہ ہمت، نہ قسمت، نہ دل ہے نہ آنکھ ہے، نہ ڈھونڈا نہ پایا، نہ سمجھا نہ دیکھا، مندرجہ ذیل بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ لف و نشر، لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب، لف؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے لف و نشر غیر مرتب۔ ان سب کی تعریف آپ یاد کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اگلا سوال ہے غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، حسن مطلع، زمین، مصرع، مصرع طرح؟ اس کا صحیح جواب ہے زمین۔ اگلا سوال ہے ایجاز و اختصار کس صنف شاعری کی خصوصیت ہے؟ غزل، قصیدہ، مثنوی، قطع؟ ایجاز و اختصار یہ سب جو ہے یہ غزل کا ہے۔ غنائیت، رمز و کنایہ، یہ سب جو ہے غزل کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے کیا ہے؟ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پہ قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، میر تقی میر؟ اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ اگلا سوال کہ اردو کا پہلا غزل گو شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ قلی قطب شاہ، امیر خسرو، ولی دکنی یا پھر میر تقی میر؟ اردو کا پہلا غزل گو شاعر، تو اگر باقاعدہ ہوتا تو پھر کوئی اور ہوتا، لیکن یہاں پر پہلا پوچھ رہا ہے تو یہ امیر خسرو ہے۔ اس کے بعد سوال کہ میر کے بعد درد و غم کا شاعر کس کو کہتے ہیں؟ فیض احمد فیض، فانی بیدایونی، خواجہ میر درد، حسرت موہانی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ فانی بیدایونی۔ اگلا سوال یہ ان میں سے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا ہے؟ فراق، جوش، فیض احمد فیض، اختر شیرانی؟ کس شاعر کو گیان پیٹھ؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے فراق گورکھ پوری، فراق گورکھ پوری۔ فیض کو بھی نہیں ملا، جوش کو بھی نہیں ملا ہے اور اختر شیرانی کو بھی نہیں ملا۔ اگلا سوال یہ علامہ اقبال کا مزار کس شہر میں ہے؟ سیال کوٹ، کراچی، لاہور یا پھر اسلام آباد؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے لاہور۔ کیا ہے؟ لاہور۔ اگلا سوال کہ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے لیکن انتقال کہاں ہوئے؟ دہلی، آگرہ، لکھنؤ یا پھر بیدایو؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے لکھنؤ۔ اگلا سوال ہے شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے دل ہوا کے چراغ مفلس کا، مندرجہ ذیل بالا شعر کس کا ہے؟ خواجہ میر درد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، پیرزا غالب؟ اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ اگلا سوال کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہے پیکر تصویر کا؟ درج بالا شعر کس کا ہے؟ فیض احمد فیض، حسرت موہانی، غالب، فراق؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے غالب۔ کس کا ہے؟ غالب۔ اگلا سوال کہ گلوں نے رنگ بھرے باد نو بہار چلے،
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، یہ کس کا شعر ہے؟ فراق، فیض، غالب، اقبال۔ تو اس کا صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ اسے تو کرو۔ اگلا سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، سیکنڈ لاسٹ، ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ سر سید، ناسخ، پریم چند، کرشن چند۔ ترقی پسند مصنفین کی، چال لگا تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے پریم چند۔ پہلے کون بتا ہے؟ اگلا سوال کہ یعنی لاسٹ سوال، علی گڑھ تحریک کے بانی کون تھے؟ پریم چند، مولانا سجاد ظہیر، یا پھر سر سید احمد خان۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے سر سید احمد خان۔ یہ 30 سوال تھے، یہ 30 سوال تھے، بس آپ یہ ایک بار بتائیں کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔